کے لیے کھڑے ہو جائیے، تبدیلی کا راستہ ہے۔ اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت، اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف بغاوت، اٹھاؤ، کرپشن کے باغی بن جاؤ۔ تو جب سیاست اور انتخاب انڈسٹری اور بزنس بن جائے، اس سے قوم کس قسم کی تبدیلی کی توقع کرتی ہے؟ انصاف لانڈی ہے مقتدر طبقات کی، قانون لانڈی ہے طاقتور لوگوں کی، عدل لانڈی ہے طاقتور لوگوں کی، جمہوریت عیاشی ہے طاقتور لوگوں کی۔ تبدیلی بندوق کے ذریعے نہیں، یہ دہشت گردوں کا راستہ ہے، انتہا پسندوں کا راستہ ہے، ملیٹنسی ہے۔ ملیٹنسی نہ اسلام میں ہے اور ٹیرورزم نہ پاکستان میں ہے۔ پاکستان کو ایک ماڈریٹ پیسفل اسٹیٹ ہونے کا نقشہ دنیا کو پیش کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کوئی فرد نہیں، کوئی جماعت نہیں، ہمارا دشمن یہ نظام ہے۔ جو اس نظام میں انٹر ہوگا، نیک ارادے بھی رکھے گا، جکڑا جائے گا، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا، چونکہ اس کی محتاجی ہے الیکٹیبلز۔ آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ تبدیلی کا نام لے کر آ رہے ہیں، مگر سارے لوگ پرانے جو ہر دور میں رہے ہیں مختلف جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیوں مجبوری ہے؟ ان کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا، ان کے بغیر سیٹیں جیتی نہیں جا سکتی۔ جب الٹ پلٹ کر مختلف ناموں سے یہاں چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتے۔ جب پلٹ کے یہی آئیں گے، یہ سپلٹ مینڈیٹ ہوگا۔ یہ قوم کس تبدیلی کی امید کرتی ہے؟ لوگوں، ان سارے طریقوں کو مسترد کر دو۔ جو راستہ دکھا رہا ہوں میں، گنبد خضرا کی عزت کی قسم، اسی راستے میں تمہاری سلامتی ہے، عافیت ہے، جمہوریت ہے، بقا ہے۔ یہاں کس کو کیا پتا ہے کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا؟ یہاں تو ووٹ دیتے ہیں آپ گلیاں بنا دیں، نالیاں بنوا دیں، کھمبے رکھوا دیں بجلی کے، برادری کو ووٹ ملتے ہیں، ہنڈا گردی کو ووٹ ملتے ہیں، پیسے کو ووٹ ملتے ہیں، آٹے کے تھیلے تقسیم ہوتے ہیں اس کے ووٹ ملتے ہیں، نقد و نقد ملتا ہے سارا، اس کو ووٹ ملتے ہیں، ساز باز ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ لگ جاتی ہے، پولیس لگ جاتی ہے، ڈی سی اور ساری مشینری شروع ہو جاتی ہے، ہوا بن جاتی ہے، میڈیا شروع ہو جاتا ہے، انہی کے نام لے کر مخالف موافق تذکرہ صبح و شام اینکرز لگ جاتے ہیں، پیسے بٹ جاتے ہیں، کروڑوں کھربوں اربوں روپے کی ڈیلز ہو جاتی ہیں، 2-3 مہینے انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، باقی ساروں کا نام جتنے شرفاء ہیں جن کے پاس حرام کی دولت نہیں، کروڑوں اربوں روپے لگانے کے نہیں، جن کے پیچھے ایجنسیاں نہیں اندرونی اور بیرونی، وہ ساروں کا صفایا ہو جاتا ہے اس ملک کی زمین سے، میڈیا سے، اخبارات سے۔ وہی زندہ رہتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس ہنڈا گردی ہے، جن کے پاس برادری ہے، جن کے ساتھ ایجنسیاں ہیں، بیرونی دباؤ ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس کا صفایا ہو جاتا ہے، فکر ہے اس کا صفایا، جس کے پاس کردار ہے اس کا صفایا، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے اس کا صفایا، جو ملک کی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں ان کا صفایا۔ اخلاق، شرافت، علم، فکر، امانت، دیانت، یہ سب جرائم ہیں اس نظام کے اندر، جس نظام کو بچانے پر یہ ساری حکومتیں اور جماعتیں متفق ہیں۔ اس نظام کو بچاؤ، نظام کو بچاؤ۔ آگ لگے تمہارے نظام کو، جہنم میں جائے یہ نظام، بھاڑ میں جائے یہ نظام جس نے 13 کروڑ عوام کو دوزخ میں ڈال رکھا ہے۔ لٹیروں کا نظام، بددیانتوں کا نظام، کرپٹ لوگوں کا نظام، حرام خوروں کا نظام، عیاشوں کا نظام، جاہلوں کا نظام، سازشیوں کا نظام۔ یہ چند لوگوں کا نظام ہے، ان کے مفادات کا۔ یہ 17 کروڑ کا نظام نہیں ہے، ان کو تو بھیڑ بکریاں بنا رکھا ہے۔ 24 گھنٹے ایک شور ہے کہ نظام کو بچنا چاہیے، ہر صورت نظام کو بچنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ نظام ہے کیا؟ اس نظام کی ذرا تعریف تو کوئی کر کے بتا دے مجھے۔ یہ نظام ہے جو میں نے بتا دیا، باریاں بنی ہوئی ہیں، وہ گئے وہ آ جائیں گے، اور اب تو باریاں بھی نہیں، ساروں کا اکٹھا حصہ ملتا ہے۔ وہ باریوں کا وقت بھی گیا، اب سارے اکٹھا ایک ہی بار حصہ لے لیتے ہیں۔ کوئی مرکز میں ہے، کوئی پنجاب میں ہے، کوئی سرحد میں ہے، کوئی بلوچستان میں ہے، کوئی سندھ میں ہے، آپ گنتی کر لیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھ لیں کیا نظام ہے، سب حصہ لے رہے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہو، باہر آ جائے۔ یہ قوم گھروں میں بیٹھی جو مر رہی ہے، نہ بجلی ملتی ہے ان کو، نہ پانی ملتا ہے، نہ روزگار ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ اور ایک عذاب ختم ہوتا ہے تو سیلاب شروع ہو جاتا ہے، کبھی بارشوں کا عذاب ہے، کبھی پانی بھیج کر اللہ عذاب دے رہا ہے، کبھی پانی روک کر عذاب دے رہا ہے۔
نہ گندم مل رہی ہے، نہ گیس مل رہی ہے، نہ ڈیزل پیٹرول مل رہا ہے. مطلب ہے نہ رزق پاس ہے، نہ عزت ہے، نہ جان ہے، نہ مال ہے. کیا چیز رہ گئی ہے بچ گئی؟ اور نہ پاکستان ہے. اور یہ ساری جو تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ اعتکاف بیٹھنے والے، تہجد پڑھنے والے، سچے دین کے مخلص خادم، نیک پاک صاف معاشرے کے لوگ، ایمانداری کا جاب کرنے والے ذمہ دار ہیں، ایمانداری اور رزق کے حلال کھانے والے تاجر ذمہ دار ہیں، رزق کے حلال کھانے والے محنت اور مزدوری کر کے جو غریب لوگ وہ ذمہ دار ہیں. کون ذمہ دار ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہی 1000 2 4000 5000 لوگ ہیں جنہیں آپ کا نمائندہ کہا جاتا ہے، اور آپ کی نمائندگی کا سہرا سر پہ لگا کر آپ کے خون سے منہ رکھتے ہیں اور آپ کا مال لوٹتے ہیں اور ملک کی عزت لوٹتے ہیں اور ملک کو گروی رکھتے ہیں اس کی عزت کو اور اس کو بے غیرتوں کا ملک بناتے ہیں. اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا مذاق ہو چکا ہے. کوئی کسی کھاتے میں نہیں لاتا اب اس پاکستان کے ملک کو. جس ملک کے پاس نیوکلیئر بم ہو، نیوکلیئر طاقت ہو، اس ملک کی یہ حالت. اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کو بھیجا گیا ہے. اور ہر الیکشن ان مجرموں کی جو مجرمانہ کوششیں ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کا ایک ٹول ہے. ہر الیکشن ان کے گناہوں کو لیگلائز کرنے کا ایک راستہ ہے. ہر الیکشن کی جو ووٹ کی پرچی ہے وہ ان کے گناہوں کو صفائی دے دیتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے گناہوں کا. 5 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. 5 سال کی لوٹ مار کا جواز بن جاتا ہے ان کے لیے. اگلے 5 سال کی حرام خوری کا پرمٹ مل جاتا ہے، پرمٹ آپ کے ووٹ کے ذریعے. تو اس کا مطلب ہے یہ اس ملک کا الیکشن جس میں آپ ووٹ ڈالیں گے، یہ پھر اگلے 5 سال کے لیے اس قوم کے لوگوں کا خون بہانے کا پرمٹ ہوگا، اس ملک کی عزت کو لوٹنے کا پرمٹ ہوگا، اس قوم کی امانت کھانے کا، کرپشن کرنے کا پرمٹ ہوگا، اس ملک کو غیر طاقتوں کے ہاتھوں میں گروی رکھنے کا پرمٹ ہوگا. اور اگلے 5 سال پھر لاشیں بہاتے رہنے کا پرمٹ ہوگا، بوری کی بند لاشیں اور اوپن لاشیں. کسی کو فکر ہے عوام کے حالات کا، مسائل کا، پانی کا، بجلی کا، روزگار کا، عزت کا، جان و مال کا؟ کوئی بات کرتا ہے؟ ان کی اپنی لڑائی ہے، اپنے اللے تللے ہیں. اور اب جو الیکشن قریب آئیں گے آپ دیکھیں گے کئی نئے شوشے اٹھیں گے. جو نظام اس ملک میں رہا اور یہ اس وقت تک بدل نہیں سکتا جب تک نظام انتخاب نہیں بدلتا. یہ بنیاد ہے. کسی ریفارم سے، کسی قسم کی اصلاحات سے چہرے بدل سکتے ہیں، حکومتیں بدل سکتی ہیں، مگر نظام نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد اس کا الیکٹورل سسٹم ہے. اس نظام انتخاب میں جتنا کرپٹ، جتنا غلیظ اور جتنا تباہ کن نظام انتخاب ہمارا اس نتیجے اور نوبت اور حالت کو پہنچ چکا ہے، روئے زمین پر کسی ریاست کی حالت یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جب الیکشنز ہوتے ہیں ہم الیکشنوں کے بار بار کروانے پر تو زور دیتے ہیں، مگر کبھی اس پر بھی توجہ دی کہ الیکشنوں کے نام پہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. سرکس ہوتی ہے، میلہ ہوتا ہے، منافقت اور فریب کے لبادے ہوتے ہیں، لالچ، دھونس، دھمکی، دھاندلی، جھوٹے وعدے، بددیانتی، غنڈہ گردی ہوتی ہے، کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، اور تنخواہ یافتہ کارکنوں کی فوج ظفر موج گلی گلی کوچا کوچا آ جاتی. امیدواروں کے بینر ہوتے ہیں، پوسٹر ہوتے ہیں، مخالف امیدوار کی کردار کشی ہوتی ہے، بیرون ملک کے ماہرین آتے ہیں، لباس پہننا بھی بتاتے ہیں، تقریر کا ڈھنگ بھی بتاتے ہیں، میک اپ بھی بتاتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں. یہودی لابیز کرائے پہ لی جاتی ہیں جو وہاں لانچ کرتی ہیں. امریکہ کی کانگریس میں ان کی مہم، جو انگلینڈ میں مہم، لابیز بنتی ہیں، اربوں کروڑوں ڈالر کے ساتھ یہودی لابیز کام کرتی ہیں. اور معذرت کے ساتھ حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کے پیشوا اور ان کی عالمی سطح پہ سرپرستی کرنے والے ٹھیکیدار یہودی فرمیں ہوتی ہیں. دونوں کی ٹھیکیدار یہودی فرمیں ہوتی ہیں. ان کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ان کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. میں ایک مرتبہ ایگریمنٹ کی کاپیز لے آیا تھا اور پریس کانفرنس میں ساری پیش کر دی تھی امریکہ سے. یہ الیکشن ہے جس کے پاس جو شخص کروڑوں روپے لگا کے ٹکٹ خرید رہا ہے،
خواہ وہ پارٹی فنڈ کے نام پر دے خواہ وہ کسی نام پہ دے، جو کروڑوں روپے کے ساتھ یا لاکھوں روپے کے ساتھ ٹکٹ خرید رہا ہے، فیصلہ تو یہی ہو گیا کہ نظام کون سا آنا ہے۔ لیا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ان کا مجھ سے رابطہ نہ میرا ان سے رابطہ۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا میں نے صرف ایک بیان پڑھا ہے، آج معلوم نہیں کس طرح کا تھا۔ اور چیف الیکشن کمیشن کی میں بات کر دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا مذاق نہیں ہے جو چیف الیکشن کمیشن کے نام پہ کیا گیا ہے۔ آپ 1 منٹ مجھے دے دیجئے گا، چیف الیکشن کمیشن کے پاس پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے واسطے سے، کوئی قانون سازی کا سرے سے اختیار نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت الیکشن کمیشن کے رولز ہیں، یہ پڑھ لیں، میں الیکشن لاز دکھا رہا ہوں پوری قوم کو۔ ایک سیکنڈ، اگر کوئی کرپٹ پریکٹسز کرے چیف الیکشن کمیشن ان کو سزا نہیں دے سکتا، ڈائریکٹ اس کے لیے کرپٹ پریکٹس میں پکڑ نہیں سکتا، قانون سازی نہیں کر سکتا، سماعت کر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھیجے گا اور 5 سال وہ عدالت میں سماعت ہوگی۔ وائلیٹ کرے گا، اگر 62, 63 وائلیٹ ہوتا ہے تو چیف الیکشن کمشنر اسے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے سر، لے سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں ہے۔ میں مالک صاحب میں آپ کو چیپٹر 7 میں اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں چیف الیکشن کمیشن کا، میرے پاس لاز ہے، میں آپ کو ٹی وی پہ دکھا رہا ہوں۔ اس کا چیپٹر 8 یہ اوفینس پینلٹی اور پروسیجر دیتا ہے، سیکشن 78 اور 79 یہ کرپٹ پریکٹسز کو بیان کرتا ہے کہ الیکشن میں یہ کام دھاندلی، برائبری، غنڈہ گردی، دہشت گردی یہ نہیں ہوگا۔ اور سیکشن 82 سزا کو متعین کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ میری بات ختم ہو رہی ہے، اجازت مانگ رہا ہوں مالک صاحب، 1 سیکنڈ کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ سیکشن 82 کہتا ہے اگر الیکشن کے پروسیس کے دوران امیدوار یا لوگ ان تمام مذکورہ بالا کرپٹ پریکٹسز کے ارتکاب کریں تو ان کو 3 سال سزائے قید اور جرمانہ، یہ دونوں چیزیں۔ اب یہ سیکشن 82 بیان کرتا ہے، مگر یہ نافذ کون کرے گا؟ یہ اختیار چیف الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ میں وہ بتا رہا ہوں، یہ قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پارلیمنٹ